بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 1 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ سورۃ الاخلاص کو درست تلفظ، رموز اوقاف کی پہچان کرتے ہوئے روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، جن کو ہم آداب کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کے جو آداب ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، جس میں پاک صاف اور باوضو ہو کر تلاوت کی جائے۔ کوشش کریں کہ باادب ہو کر بیٹھیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر تلاوت کی جائے، درست تلفظ، رموز اوقاف کی خاص پہچان کے ساتھ تلاوت کی جائے، ٹھہر ٹھہر کر حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ تلاوت کی جائے، توجہ، اطمینان اور سمجھ کر پڑھا جائے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں گے۔ میں ایک ایک آیت کو درست قواعد کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، رموز اوقاف کی پہچان کرواتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا، اس کی تلاوت کروں گا۔ آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے خود سے تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور انہی قواعد کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ تلاوت کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اب سٹارٹ میں جو قوف ہے، یہ قل، حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ شاباش، 7 حروف مستعلیہ ہیں، تو ان میں ایک حرف قوف بھی ہے۔ قوف کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قل، ہا، یہ جو 2 آنکھوں والی ہا ہے، یہ اس میں آواز ہماری بھاری ہوگی، حلق سے نہیں بلکہ بھاری آواز کریں گے۔ هو اللہ، قل هو اللہ، اور احد میں ہم ہا کو حلق سے ادا کریں گے، ہا ہا، اس طریقے سے۔ قل هو اللہ احد، اور دال یہاں پہ قلقلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ قلقلہ یعنی جب حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہاں پہ ہم وقف کریں تو اپنی آواز کو ہم لوٹائیں گے، ہماری آواز ہمیں اس کو لوٹائیں گے، دوبارہ ہمیں ہماری آواز سنائی دے گی۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال۔ تو دال حروف قلقلہ ہے، تو اس میں ہماری آواز اس کو ہم لوٹائیں گے، یعنی کہ ریورس کریں گے۔ احد، احد، اس طرح نہیں، لیکن 2 طریقے، ایک طریقہ ہے قل هو اللہ احد، اور دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم قلقلہ کو، یعنی کہ ہم قواعد کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو احد، احد۔ اسی طریقے سے آگے بھی صمد، صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد بھی حروف مستعلیہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو آیت مکمل ہوئی اس پہ جیم، یہ جو جیم ہے وقف جائز ہے، اس پہ آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو ٹھہر کے پڑھا۔ اور اسی طرح جو لام الف ہے، اس میں بھی یعنی کہ یہ وقف لازم ہے، آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، اور اس کے بعد اگلا جو آیت ہے ہم جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، لم یلد ولم یولد، اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہر کر بھی، دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ ولم یولد، اب واو کے اوپر جزم ہے، تو یہ واو یہاں پہ ہم اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ ولم یولد، آگے ولم یکن لہ، ہاں پہ الٹا زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں پڑھیں گے، لیکن باقی جتنی بھی حرکات ہیں اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اب واو پہ 2 زبر ہے، یعنی کہ یہ جو واو پہ تنوین ہے، یہاں پہ ہم کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پہ اظہار کا، یعنی کہ حروف اظہار میں سے اگر کوئی حرف آ جائے، الف، ہا، غین یا عین، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، اپنی آواز کو ناک پہ لے کے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم ایک فلو میں پڑھیں گے، کفوا احد۔ اگر یہاں پہ حروف اظہار کے علاوہ کوئی اور حرف ہوتا جیسے دال ہوتا تو ہم پھر ناک میں آواز لے کے جاتے جیسے کفوا، لیکن یہاں پہ الف ہے تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरीके से। और जब आयत मुकम्मल हुई उस पर आइन की जो इलामत है, ये जो आइन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मुराद है कि रुकू मुकम्मल हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, सूरतुल इखलास मक्की सूरत है, यानी कि मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत का एक और नाम सूरह तौहीद भी है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जामे मगर मुख्तसर बयान है। कुरान मजीद की 1/3 यानी कि 1/3 के बराबर है ये सूरत। गुनाहों से बख्शिश और जन्नत में दाखिले का सबब है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक के अहम नुकात कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का बाबरकत कलाम है। आपने जो तिलावत के अदाब सीखे, इसको मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने जब भी तिलावत करनी है इन अदाब का ख़ास ख्याल रखते हुए तिलावत करनी है। और कोशिश करें कि आपको जितनी भी सूरतें आती हैं, और आज की जो सूरत हमने सीखी सूरतुल इखलास, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ कवायद तजवीद के साथ रुमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखते हुए इसकी तिलावत करें, बार बार तकरार करें ताकि आपको ज़ुबानी भी याद हो सके। और जितना हो सके अच्छी आवाज़ में इसको पढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने फेवरेट कारी की जो मुस्तनद कारी हैं उनकी आवाज़ में तिलावत सुन सकते हैं, ताकि आपको एक जज्बा पैदा हो आपके अंदर कि आप भी उन जैसी आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में क़िराअत कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।